بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی دیکھ کر بھی خوش ہوئے۔ شیطان نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگا، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ فرشتوں سے کہنے لگا، اگر خدا نے اسے ہم پر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان نے اپنے جی میں کہا، خدا اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں ہرگز خدا کا حکم نہیں مانوں گا بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا جو آپ کے مقام نا پر پڑا۔ خدا تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اتنی جگہ سے مٹی نکال دو۔ جبرائیل نے جہاں تھوک پڑی تھی اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دی۔ خدا نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہیں، اسے آدمی سے انس ہے، رات کو جاگتا ہے اور آدمی کو کاٹتا ہے۔ آدمی سے اسے انس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لگے ہیں، اور آدمی کو کاٹتا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کا ہے۔ خدا تعالی نے جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ اور اسے سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان سجدے میں نہ گرا، انکار کر گیا اور اکڑ گیا۔ سارے فرشتے تو سجدے میں تھے لیکن شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا رہا۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو شیطان کو دیکھا کہ ملعون تکبر سے کھڑا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تو سارے فرشتے اس امر پر خدا کا شکر کرتے ہوئے کہ انہیں سجدے کرنے کی توفیق ملی پھر سجدے میں گر گئے۔ اس طرح فرشتوں کے یہ 2 سجدے ہو گئے۔ جب خدا تعالی کے حکم سے آدم علیہ السلام کو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا تو خدا تعالی نے شیطان سے پوچھا کہ میرا حکم پا کر تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ آگ جو ہرے لطیف اور نورانی ہے اور مٹی جس میں کثیف اور ظلمانی ہے، پھر میں آگ ہو کر مٹی کے آگے، لطیف ہو کر کثیف کے آگے کیوں جھکتا؟ خدا تعالی نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تیرا کیا حق ہے کہ تو یہاں رہ کر اکڑے اور غرور کرے؟ نکل یہاں سے کہ تو ذلیل۔ خدا تعالی نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے مردود و ملعون کر دیا تو شیطان نے خدا تعالی سے کہا کہ مجھے قیامت کے لیے مہلت دے۔ خدا نے فرمایا، اچھا، میں نے مہلت دی۔ شیطان نے مہلت ملنے کا وعدہ لے کر پھر قسم کھا کر کہا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں آدم کی اولاد کو چاروں طرف سے گھیروں گا۔ اس طرح ان پر سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے بھی ان پر حملہ آور ہوں گا، اور چاروں طرف سے گھیر کر ان کو اپنا ساتھی بناؤں گا اور انہیں تیرے شکر گزار بندے نہ رہنے دوں گا۔ خدا تعالی نے فرمایا، ملعون، تو یہاں سے نکل جا اور جا لوگوں کو بہکا۔ میرا بھی یہ اعلان ہے، جو تیرے کہے پر چلے میں اسے بھی تیرے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام
کر فرمایا جا ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی الہی تو نے شیطان کو مجھ پر پورا تسلط اور عام غلبہ دے دیا ہے تو میں بجز تیری پناہ کے اس کے مکر و فریب سے کیسے بچوں گا؟ فرمایا آدم تمہارے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوگا میں اس پر ایک زبردست فرشتہ متعین کروں گا تو اسے شیطانی وساوس سے بچائے گا۔ عرض کیا الہی اور زیادہ کر۔ فرمایا میں ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب دوں گا۔ عرض کیا الہی کچھ اور زیادہ کر۔ فرمایا میں ان سے توبہ کا مادہ نہ چھینوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی رہیں گی۔ عرض کیا الہی کچھ اور زیادہ کر۔ فرمایا میں ان کے سروں پر اپنی مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا الہی بس مجھے یہ کافی ہے۔ خدا تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان نے کہا الہی تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا، میرے پیغمبر اور میری کتاب بھی کوئی ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کاہن نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے۔ عرض کیا میری کتاب؟ فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر تیری کتاب ہیں۔ عرض کیا میرا مؤذن؟ فرمایا راگ اور گانا۔ عرض کیا میری مسجد؟ فرمایا فتنہ انگیز بازار۔ عرض کیا اور میرا کھانا؟ فرمایا جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے۔ عرض کیا اور میرا پانی؟ فرمایا نشیلی چیزیں۔ عرض کیا اور میرا جال؟ فرمایا عورتیں۔